ماہانہ شعبان المعظم عمومی طور پر ہمارے ہاں شب برات کے نام سے معصوم ہے اور مشہور ہے، کیونکہ اس رات کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین مروی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت اور اس رات کے کچھ اعمال بھی ذکر فرمائے۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزرے، جو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزرے، وہ وقت آپ کی زندگی کے باقی اوقات پر فخر کرتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہو، ہمارے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جانے والے ہوں، وہ لمحہ میرا اور آپ کا اللہ کی یاد میں گزرے۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہم اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کریں کہ یا ربا، تو نے مجھے سانس دیا، تجھے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی، بہت ساری آسانیاں، آرائشیں، سہولیات تو نے مجھے میسر فرمائی۔ یا اللہ، یا اللہ، میں تیری رحمت سے بھی غافل نہیں، تیری نعمتوں سے بھی مایوس نہیں۔ یا اللہ، اس لمحے بھی میں تیری یاد میں مصروف عمل ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات بہت سارے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، یوں بھی فرما سکتے تھے کہ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا ان بکریوں کے بالوں کے برابر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اس رات کو، اور فرمایا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی، انسانوں کی اس دن مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے مطابق 2 لوگ، ایک روایت کے مطابق 6 لوگ، اور ایک روایت کے مطابق 8 لوگ۔ تو 8 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان 8 لوگوں میں سے ہو۔ پہلا شخص، پہلا بدبخت جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو معاف بھی کر دیتا ہے، ہر چیز سے چشم پوشی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب شرک آ جاتا ہے، شرک کے آگے اللہ تعالی غضب میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کو شرک قابل قبول نہیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں سب کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اس کے دل میں کینہ ہو، اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ شرک کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ کینہ ہے، اس سے ہم بھی بچیں۔ ہو سکتا ہے کہیں اس کینے کی کسی نہ کسی حصے میں ہم شامل ہو جائیں۔ کینہ اور بغض الفاظ 2 ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، کہ جب آپ کی کسی کے خلاف نفرت ہو آپ کے دل میں، دشمنی ہو آپ کے دل میں، اور آپ اس سے انتقام لینا چاہتے ہوں، بدلہ لینا چاہتے ہوں، آپ بدلے پہ قادر نہ ہوں، بدلہ نہ لے سکتے ہوں، یا آپ کو موقع ہی نہ ملا ہو، یعنی آپ یا تو کمزور ہیں، یعنی بہت وہ طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، اس سے بدلہ لے ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات ہے کہ بدلہ لینے کا موقع ہی نہیں ملا آپ کو۔ بدلہ نہ لینے کی وجہ سے جو تکلیف اور کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس تکلیف اور کیفیت کا نام کینہ اور بغض ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیا سعادت کے اندر لکھا کہ اس بغض اور کینے سے 8 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی بیماری ہے حسد۔ حسد یہ بھی ایک مستقل بیماری ہے، لیکن حسد کینے سے نکلا ہے، یعنی کینے سے کم ہے۔ اور حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد آپ کی نیکیوں کو، آپ کے اچھے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پہ آپ کی لکڑی بالکل ٹھیک خوبصورت، جب اسے کھولیں گے اندر سے خالی، اندر سے کھوکھلا۔ ظاہری اعمال ہو سکتے ہم نیک ہوں، پرہیزگار ہوں ظاہری طور پر، لیکن اس حسد کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے۔ پہلی چیز جو اس کینے اور بغض سے پیدا ہوتی ہے وہ حسد ہے، اور دوسری چیز شماتت، گالی۔ کسی کے دل میں کسی کا بغض ہوگا
کہ وہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا بلکہ اس کو گالیاں ہی دیتا رہے گا. بہت جس کی جو طاقت ہے وہ اسی حساب سے اپنے اس مد مقابل کو، اپنے مخالف کو اسی حساب سے مخاطب کرے گا. اور تیسری چیز سلام کا جواب نہ دینا. اب دیکھیں اس پہ ذرا ہم تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹولیں. کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ ہمیں سلام کا موقع ملا، ہم نے سلام کیا ہی نہیں. یہ تو عام بات ہے نا، سلام نہ کرنا یہ عام بات ہے. یہ کہیں گے او جی کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیں گے، لیکن السلام علیکم نہیں کہیں گے. یہ کوئی ایسی گندی بیماری ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ سلام اٹھ جائے گا. آج امت سے سلام اٹھ گیا. اور اللہ کے رسول نے اسی سلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو سلام کرتے ہیں اس کے دل میں کبر پیدا ہی نہیں ہوتا، تکبر پیدا ہی نہیں ہوتا. السلام علیکم کہہ دیں، کبر ختم، تکبر ختم. آپ کا مخالف کتنا ہی آپ سے نفرت کرتا ہو، اس کو کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نفرت ختم. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. صرف سلام کا جواب، آپ سلام دیں یا سلام کا جواب دیں، نفرت ختم، بغض ختم، کبر ختم، آپ کے اندر کی بیماری ختم. تو فرمایا کہ کینہ اور بغض سے جو ایک اور بیماری پیدا، یہ ساری مستقل بیماریاں ہیں جو کینے سے پیدا ہو رہی ہیں. سلام کا جواب نہ دینا. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس مد مقابل کو انسان حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. جب بھی دیکھتا ہے، وہ کتنا بڑا اونچا آدمی کیوں نہ ہو، جب آپ کے دل میں اس کا بغض ہوگا تو اس کی بڑائی آپ کے دل میں نہیں ہوگی، حقارت ہوگی. اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ اس کی غیبت اور اس کے بارے میں غلط الفاظ عام ہو جائیں گے. ہم ڈھونڈیں گے اس کی برائیاں، ہم ڈھونڈیں گے اس کی غلطیاں، اور ان غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اشکارا کریں گے. اور چھٹے نمبر پہ فرمایا مسخرہ. مسخرہ کہتے ہیں مذاق اڑانا، ٹھٹھا. مسخرہ کا دوسرا لفظ اس کا معنی ٹھٹھا بھی ہے. ٹھٹھا کا معنی خام خام مذاق اڑانا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے اس کا مذاق اڑانا، اس کے اوپر ہنسنا. اور ساتویں نمبر پہ فرمایا موقع ملتے ہی اس کو ستانا. یہ ساری باتیں ستانے کے زمرے میں آتی ہے، لیکن ستانا ایک مستقل عمل ہے جو آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کسی کو بھی آپ ستاتے ہیں، موقع مل گیا اس کو ستانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی شروع کر دی. اور آٹھویں نمبر پہ آیا کہ اس کے حقوق ادا نہ کرنا. اس کے ہم حقوق بھی ادا نہیں کرتے. آپ کا پڑوسی ہے تب، آپ کا دوست ہے تب، آپ کا رشتہ دار ہے تب، آپ کا بھائی ہے تب. یہ 8 بیماریاں بغض یعنی کہ بغض اور کینے سے پیدا ہوتی ہیں. اور اس رات یعنی کہ 15 شعبان کی رات جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہے. اب تیسرے نمبر پہ جس کی مغفرت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ قطع تعلق کرنے والا، رشتے توڑنے والا. آج اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر رشتوں کا جوڑ کس قدر ہے. بھائی بھائی سے دور، بہن بہن سے دور، باپ بیٹے سے دور، ماں بیٹی سے دور، 2 رشتہ دار ہیں آپس میں دور. ہماری غیروں سے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، رشتہ داروں سے نہیں ہیں. اور چوتھے نمبر پہ جس کو ہم بہت کمزور سمجھتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. شلوار ٹخنوں سے نیچے، یہ بھی عام ہے ہمارے ہاں. یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں. اچھا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا اس کو ہم عام سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں مختصر سن لیں، وقت کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہوگی اس کا نیچے والا حصہ جہنم میں جلے گا. یہ عرب کے اندر تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا. اب اللہ کے رسول کا مقصد یہی ہے کہ تکبر کی وجہ سے آپ کی شلوار، آپ کا پاجامہ، آپ کا جو بھی آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے، ٹراؤزر وغیرہ، وہ ٹخنوں کے نیچے نہ ہو. اچھا، اگر آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، ایک عادتاً ایسے ہے، تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ عادتاً ہے یا تکبر کی وجہ سے ہے؟ اس کا آپ اپنے طور پر خود اس کا موازنہ کریں. کیا آپ شلوار ٹخنوں کے اوپر کر کے کسی بڑی مجلس میں، اپنے کسی دفتر میں، کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ جا سکتے ہیں؟ تو عادت ہے یا تکبر ہے، اس کا آپس میں فرق کرنے کے لیے آپ خود اپنا امتحان لیں. کیا آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے نماز کے علاوہ کہیں کسی بڑی مجلس میں جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی بڑی مجلس میں، معزز لوگوں میں، کسی شادی میں، کسی پروگرام میں جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو یہی تکبر ہے. لیکن آپ نماز کے لیے تو شلوار اوپر کر لیتے ہیں اور باقی جیسے نماز گئی شلوار نیچے، یہی تکبر ہے. ایک ہے قدرتی طور پر شلوار نیچے ہو جانا، یہ کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے. جب تکبر کی وجہ سے ہم شلوار نیچے کریں گے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں سے شرم کی وجہ سے، کسی بڑی محفل اور مجلس میں جانے کی وجہ سے شلوار فوراً نیچے کر لی، پینٹ ہے تو اس کو نیچے کر لیا، ٹراؤزر ہے تو اس کو نیچے کر لیا، یہی تکبر ہے.
والدین کا نافرمان، یہ 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ والدین کے نافرمان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا شرابی کی، جو بندہ شراب پینے والا ہے مستقل طور پر اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حسد، حالانکہ کینے کے اندر بھی حسد کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن الگ سے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حسد کرنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 8ویں اور آخری نمبر پہ فرمایا زانیہ عورت جو اپنی عزت کا لحاظ نہ کرتی ہو، اس عورت کی بھی اس رات کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساری بیماریوں میں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی تنہائیوں پہ نظر رکھیں، خلوت جلوت یہ بڑی مشکل چیز ہے، سب کے سامنے تو ہم معزز بن جاتے ہیں، لیکن تنہائی ہماری کیسی ہے یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو اپنے آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے صحیح معنوں میں سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔